لگا دیا گیا، انٹری نہیں ہوگی۔ مگر زمانے نے دیکھا جب مچی بھگدڑ، لوگ مرنے لگے، تو یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے جنہوں نے دل کے دروازے بھی کھولے، مسجدوں کے دروازے کھولے، گھر کے دروازے کھولے، اور کہا کھانا تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے، باتھ روم تمہارے لیے، بستر تمہارے لیے، چین تمہارے لیے، سکون تمہارے لیے۔ تب جا کے ان دشمنوں نے کہا ہم نے تمہیں آنے نہ دیا مگر تم نے بستر لگا دیے۔ تو مسلمانوں نے کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار۔ بہت اچھا۔ اور کہا تھا اتنی بھیڑ جمع کرنا، اتنے لوگ لانا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے۔ اور سفر کے میلے سے اس نے اشارہ امام احمد رضا کے غلاموں اور عرس رضوی کی طرف کیا تھا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آج ایسے حاسد بریلی شریف کی سرزمین پر ہوتے تو ان کے کلیجے دہل جاتے اور پتہ چل جاتا تمہارے پاس عاشقوں کا اتنا ہجوم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے یہاں جوتیاں پڑی رہتی ہے۔ بہت اچھے۔ تم سفر کے میلے کی بات کرتے ہو، سفر کا میلہ فیل ہو جائے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ بریلی کے کونے کونے پہ چلے جائیے، عاشق جب بریلی کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ زندہ باد زندہ۔ ارے ہم بریلی والے ہیں، بریلی سے آواز آئی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، زندہ باد زندہ باد۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم دو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ ہم اور آپ بریلی شریف کی سرزمین پر حاضر ہیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نیت سے حاضر ہیں۔ الحمدللہ۔ بریلی شریف کی سرزمین پر پورے ہندوستان میں سے کوئی بھی خطیب یا کوئی شاعر اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے آتے ہیں، واہ 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 واہ۔ اور جو یہاں آ جاتے ہیں سال بھر کا ان کا کام بن جاتا ہے، زندہ باد۔ بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں امام اہل سنت کی بارگاہ سے۔ یہاں کوئی خطابت کے جو ہے جوہر دکھانے کے لیے نہیں آتا۔ الحمدللہ آج ہمارے اس عظیم ممبر پر بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ مفتی اعظم مہاراشٹر علامہ مفتی مجتبیٰ شریف مصباحی صاحب، علامہ مفتی فیض احمد صاحب قبلہ مصباحی، علامہ مفتی شاہ نواز عالم صاحب قبلہ مصباحی ازہری، اور بھی بہت سارے ہمارے علماء اکرام مفتیان اکرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں موجود ہیں۔ تو وقت بہت کم ہے، سید جامع اشرف صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اس کے بعد سید امین القادری صاحب قبلہ کا بھی خطاب ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگ بہت تسلی اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور ماحول بہتر بنا کے رکھیں تاکہ یہ محفل بہت کامیاب ہو، اور ہم سب اپنے گھروں سے آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر واپس جائیں۔ بے شک بے شک۔ مجھے یہ دور تک عاشقوں کا سیلاب دیکھ کر واہ۔ ایک گستاخ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو غالباً کسی جلسے کی تیاری کا حکم دیا تھا اور کہا تھا اتنی بھیڑ جمع کرنا، اتنے لوگ لانا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے۔ اور سفر کے میلے سے اس نے اشارہ امام احمد رضا کے غلاموں اور عرس رضوی کی طرف کیا تھا کہ سفر کا میلہ فیل ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آج ایسے حاسد بریلی شریف کی سرزمین پر ہوتے تو ان کے کلیجے دہل جاتے اور پتہ چل جاتا تمہارے پاس عاشقوں کا اتنا ہجوم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارے یہاں جوتیاں پڑی رہتی ہے۔ بہت اچھے۔ تم سفر کے میلے کی بات کرتے ہو، سفر کا میلہ فیل ہو جائے، دیکھ نہیں رہے ہو؟ بریلی کے کونے کونے پہ چلے جائیے، عاشق جب بریلی کے ہجوم کو دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ بہت اچھے مفتی صاحب۔ جتنے علماء اکرام یہاں آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں جی پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بے شک۔ خود
یہ بزرگوں کا فیضان ہے. میں خود ابھی آیا تو آتے وقت میں آپ یقین جانیے مجھے جنکشن سے لے کر یہاں تک آنے میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگے. اللہ مگر میں پریشان نہیں تھا کسی بھی طور پر. رشک ہو رہا تھا حضور کے غلاموں کو دیکھ کر, سبحان امام احمد رضا کے غلاموں کو دیکھ کر. الحمدللہ موجودہ دور میں اعلیٰ حضرت کے زمانے کے بزرگوں میں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نام اگر لیا جاتا ہے تو امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے. بے شک امام احمد رضا کے نام کے نعرے لگتے ہیں, اور کیوں نہ ہو, جو مصطفیٰ کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا, تعظیم اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی تعظیم کرے گا. جامعہ نوریہ رضویہ کے اندر غلامان امام احمد رضا آج دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. اور ڈاکٹر اقبال کے انداز میں اعلان کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس رضوی, جشن دستار و فضیلت و افتخار. زندہ باد. آج ہندوستان کی سرزمین پر حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ نے شروع سے لے کر اب تک جو تقریر سنی, میری تقریر کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوگا. میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حالات پر بات کریں ماشاءاللہ. تاکہ ہماری قوم جب مرکز اہل سنت سے جائے تو یہ پیغام لے کر جائے کہ مرکز سے ہمیں ڈرایا نہیں جاتا ہے بلکہ ہمیں یہ مزاج دیا جاتا ہے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا, زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا, جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے. کیا بات ہے, زندہ باد, زندہ باد. آج ہندوستان کے کونے کونے پر دیکھ لیجئے آپ, حالات بگڑے ہوئے ہیں. جدھر دیکھ لیجئے حضور کی شان میں گستاخی, جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں کو توڑنے کی پلاننگ, جدھر دیکھ لیجئے مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, جدھر دیکھ لیجئے مدرسوں میں تالے لگائے جا رہے ہیں, جدھر دیکھ لیجئے ہمارے علماء کی زبانیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے. سلمان صاحب کئی مہینے جیل میں رہے, اور ابھی ہمارے ایک عالم حضرت مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. دنیا یہ سوچ رہی تھی قمر غنی عثمانی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے, حوصلے ٹوٹ جائیں گے, مگر قمر غنی عثمانی نے بتا دیا میں عثمان کا بیٹا ہوں جس نے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان کیا ہے, مگر دشمنوں سے نہ کل سمجھوتا تھا نہ آج سمجھوتا ہے نہ صبح قیامت تک سمجھوتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھے. آج ہماری قوم کا المیہ یہ ہے رب تیبر ہیں. کہ ہمارے لوگ بھول گئے ہیں, جو قوم کی قیادت کرتے ہیں انہیں لوگ بھول جاتے ہیں. نہیں میرے عزیزو, پلان بھی کیجئے قمر غنی عثمانی صاحب کے ساتھ اور دعا بھی کیجئے اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے. آمین, اللہم آمین. ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا, ہمارے دل میں درد نہیں ہوگا تو کس کے دل میں درد ہوگا, ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. آپ کو معلوم ہے میں ہندوستان کے شہروں میں الگ الگ جب جلسوں میں جاتا ہوں اور اس طرح کی باتیں کھل کے کرتا ہوں تو کئی لوگ ہمارے اسٹاف کے بھی اور کئی دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے اور مجھ سے کہتے ہیں ارے آپ کی ابھی شروعات ہے, ابھی نوجوان ہیں, آپ اتنا کھل کے بولیں گے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آگے کہیں آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے, آپ اتنا کھل کر بول رہے ہیں. آخر آپ کے پیچھے کوئی بہت مضبوط بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر آپ دبتے نہیں ہیں, کھل کے بولتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بڑے پیار سے کہتا ہوں اگر میرے بیک گراؤنڈ کی بات سننا چاہتے ہو تفصیل بتا دوں گا تو کلیجے دہل جائیں گے. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں دبتے نہیں ہیں, ارے سنو کیا دبے جس پہ حمایت کہو, پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. نعرہ تکبیر, عشق محبت, عشق محبت. جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف. واہ واہ. آج حالات ایسے ہیں ملک کے کونے کونے میں خوف پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے جوانوں کے سینے میں خوف پیدا کر دیا گیا. اللہ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جی حضرت. توجہ ہے آپ کی؟ جی حضرت. کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جی. کیا خوف نہیں پھیلایا گیا؟
کیا آج خوف نہیں ہے لوگوں میں؟ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ خوف پھیلایا گیا. یہ خوف ہی کی علامت ہے کہ ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں اور بولنے والا کوئی نہیں ہے. یہ خوف کی ہی علامت ہے کہ سنبل کی شاہی جامع مسجد کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی، بولنے والا کوئی نہیں ہے. یہ منصوبہ بندی ہی ہے جو فتح پور کے مقبرے پر لوگ چڑھ کے بے حرمتی کر رہے تھے مگر کوئی بولنے والا نہیں تھا. یہ منصوبہ بندی ہی ہے کہ آپ نے جنوری اور فروری میں باضابطہ ہمارے لیے سنگ باضابطہ ایودھیا کے میلے میں ہمارے لیے بورڈ لگا دیے گئے، مسلمانوں کی انٹری نہیں ہوگی. ہم سے کہا جاتا ہے نفرت پھیلاتے ہیں، ہم نفرت پھیلاتے ہیں. دیکھ لو ملک کا سب سے بڑا عرس میرے اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا. غریب نواز کے عرس میں کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا. مخدومہ کی چھوٹا کے عرس میں کوئی بورڈ لگا کہ فلاں نہیں آئے گا. ہمارے سینے کشادہ ہیں، دل کشادہ ہیں، گھر کشادہ ہیں. اور رہی باضابطہ ایودھیا کے میلے کی بات تو سنیے، ہمارے لیے بورڈ لگا دیا گیا تمہارے لیے کلمہ پڑھنے والوں کی انٹری نہیں ہے مگر اللہ کی شان دیکھو، خدا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. بعد میں ہمیں خدا کی یہ مسئلہ سمجھ میں آئی. اگر مسلمان چلے گئے ہوتے وہاں بھگدڑ بھی مچی، لوگ گرے بھی، آگ بھی لگی، لوگ مرے بھی. کہیں ایسا نہیں کہ کورونا کے زمانے کی طرح یہ دستار بھی ہمارے سر پہ باندھ دی جاتی کہ کورونا انہوں نے پھیلایا ہے. اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. ہمارے نام کا بورڈ لگا دیا گیا، انٹری نہیں ہوگی مگر زمانے نے دیکھا جب مچی بھگدڑ لوگ مرنے لگے تو یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے جنہوں نے دل کے دروازے بھی کھولے، مسجدوں کے دروازے کھولے، گھر کے دروازے کھولے اور کہا کھانا تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے، باتھ روم تمہارے لیے، بستر تمہارے لیے، چین تمہارے لیے، سکون تمہارے لیے. تب جا کے ان دشمنوں نے کہا ہم نے تمہیں آنے نہ دیا مگر تم نے بستر لگا دیے. تو مسلمانوں نے کہا وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار. بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد. سبحان تمہارا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار ہے. پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، کہنے ہیں پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں. ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. زندہ باد. کیا بات. آج واہ واہ. ملک کے حالات دن بدن خراب کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ خراب اس لیے ہو رہے ہیں کہ جہاں قوم مسلم کو بولنا چاہیے مسلمان وہاں بولتے نہیں ہیں، اور جہاں مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے وہاں مسلمان بولتے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں بس اپنی قوم سے اتنا کہتا ہوں، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچاؤ. انتظار کس دن کا ہے؟ کوئی صلاح الدین ایوبی اب نہیں آئے گا. موجودہ دور کا صلاح الدین ایوبی ہمیں بننا ہے، موجودہ دور کا ٹیپو سلطان ہمیں بننا ہے، موجودہ دور کا محمد بن قاسم ہمیں بننا ہے. دنیا رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے گی. فخر کے ساتھ کہیے جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا چاہو جلال دیں گے. بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے. آپ نے دیکھا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی. ہمارے کتنے بزرگ ایسے تھے جوان جب اکٹھا ہو کر گئے اپنے بڑوں کے پاس، کہا ہم رسول اللہ کی ناموس کے لیے ملک کے قانون کے دائرے میں اٹھ کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے بڑوں نے ڈرا دیا اور کیا کہا؟ حالات اچھے نہیں ہیں. بتائیے یہ جملہ سننے میں آیا یا نہیں آیا؟ سنا یا نہیں سنا آپ نے؟ کیا کہا؟ حالات اچھے نہیں ہیں. جوان کھڑے ہوئے، بٹھا دیا گیا. جوانوں کا حوصلہ بلند ہوا، ڈرا دیا گیا. جوان رسول اللہ کی ناموس کے پہرے دار بننے کے لیے آگے آئے، انہیں ڈرا کے خاموش کر دیا گیا. حالات اچھے نہیں ہیں. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟
हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारी तारीख रही है जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप समझ रहे हैं, मेरी बात की आप हिमायत करेंगे, जो कि यहां बैठने वाला या खड़े होने वाला हर शख्स इस परेशानी से दो चार है। ये जो कौम मुस्लिम गुलामी कर रही है, ये अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से, अपनी ही कौम में, अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से। और हाल ये है, कौम के जवानों को पकड़वाना भी इनका काम है, लिस्ट बनाना भी इनका काम है, फिर पैसे फिक्स कराना भी इनका काम है, फिर पैसे लेना भी इनका काम है, आधे आगे बढ़ाना और आधे अपनी जेब में डालना इनका काम है। एक कप चाय मिल जाती है, कांधे पे हाथ रख दिया जाता है तो ये समझते हैं नहीं नहीं हमारी बड़ी इज्जत है, परेशानी होगी, मारा जाएगा, हमें छोड़ दिया जाएगा। मैं कहता हूं, ऐ मेरी कौम के छुपे हुए दलालों, जब मारा जाएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक जिंदा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, हम देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत शहजादे सरकारे मौलाए से आते हैं। तो जो हमारे जो है मखदूम हैं, जो मौलाए कायनात के शहजादे हैं, जिनका ताल्लुक अहले बैत से है, हमें और आप सबको मिलकर उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। आज बस मैं अपनी बात 2-4 मिनट में मुकम्मल करने लगा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। दुनिया की पैगाम दे रहा हूं आपको, बस सुन लीजिए आखिरी बातें। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जी हजरत। जवान अगर सही रास्ते पर होते हैं तो कौम इज्जत की जिंदगी गुजारती है, और अगर जवान बुराई के रास्ते पे चले जाएं तो वो कौम जलील और रुस्वा हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये कीमती सरमाया जवानों की शक्ल में बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में हमारे पास मौजूद है, मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारी कौम के जवान कहाँ हैं। देख लीजिए, रात के 3 बजे शराब के ठेके पर, रात के 4 बजे जना के अड्डे पर, रात के 5 बजे सट्टा लगाने में। याद रखिएगा, एक तरफ आप ये सारे गलत काम करते रहे और दूसरी तरफ कहें हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो ये दो अलग बातें हैं। जिस कौम के जवान हिदायत के रास्ते पर आ जाते हैं वह कौम जिंदा और ताबिंदा हो जाती है। जो हाल आज मेरी कौम के जवानों का है, किसी भी दौर में मेरी कौम के जवानों का यह हाल नहीं था। मेरे कौम के जवानों की तारीख अगर जाननी है तो डॉक्टर इकबाल से पूछिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा मेरी कौम के जवान कैसे थे, फरमाया जवान ऐसे थे डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में नचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम उर्से रज़वी। हजार आज हालात ये हैं, लगातार ये प्लानिंग की जा रही है,
रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जाए और पैगंबर की अजमत को घटा दिया जाए। बस 2-4 मिनट आपके ले रहा हूं, बात मुकम्मल होने लगी है। लोग कोशिश कर रहे हैं मुल्क के कोने कोने पर कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करो तो पैगंबर की शान घट जाएगी। मैं कहता हूं बेवकूफो, तुम्हारे चाहने से शान घट जाएगी। अरे हम बरेली वाले हैं, बरेली से आवाज आई है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक जुमला हजरात, आखिरी 2 जुमले सुन लीजिए। आखिरी बात, अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए, अपने सीनों से डर निकाल दीजिए। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। और याद रखिएगा, हमारी ये तारीख रही है बगदाद की सरजमीन पर हजरत, आखिरी 2 जुमले दे रहा हूं, बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर हजरत इमाम मूसा काजिम को जब खलीफा के दरबार में बुलाया गया था, उन्हें जलील करने के लिए आए, पैरों में आलीशान जूते पहनकर इतने बड़े मजमे में खलीफा ने कहा, देखो ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, आजिज़ी नाम की कोई चीज नहीं है, पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। तवज्जो है आपकी, आखिरी जुमला तवज्जो है आपकी, का देखिए पैरों में आलीशान जूते पहन कर आए हैं। उस वक्त में इमाम मूसा कासिम ने फरमाया, हमारा तेवर क्या थे, हमारा लेवल क्या था। इमाम मूसा कासिम ने पैर की तरफ इशारा करके फरमाया, ओ नादान, हम मुस्तफा की औलाद अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। अस्सलाम वालेकुम।